فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین، ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ بھی پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا یہ پروگرام محترم حاجی اللہ بخش صاحب کی اہلیہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے سلسلے میں منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی انہیں غریق رحمت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ موت کا سلسلہ بڑا عجیب ہوتا ہے اور اس سلسلے کی کڑی ہمیں اور آپ کو بھی سب کو ایک دن بننا ہے۔ ابھی چند روز قبل عالم اسلام کی بڑی عظیم شخصیت، جنہوں نے اپنی بڑی کم عمر میں فقہ و افتاء کے حوالے سے قابل تحسین خدمات انجام دیں، حضرت مفتی آل مصطفیٰ مصباحی نور اللہ مرقدہ، وہ بھی ہمیں اور آپ کو چھوڑ کر دنیا سے تشریف لے گئے۔ مختصر یہ ہے کہ جو بھی یہاں آیا ہے اسے ایک دن جانا ضرور ہے۔ انسان کے جسم کے تغیرات ہی اس کے زوال کا پتہ دیتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ ماں کے پیٹ میں نطفہ تھا، پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ بڑھتا گیا، لوتھڑا ہوا، پھر ہڈی پیدا ہوئی، پھر بتدریج اضافہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ بہترین شکل و صورت بھی اللہ نے پیدا فرما دی۔ زبان کے پٹھوں میں ذائقے کا احساس پیدا فرما دیا، آنکھوں میں بینائی عطا فرما دی، اور سر میں بھیج عطا فرما دیا، دل میں دھڑکن عطا فرما دی۔ تو انسان کے سفر کا آغاز دیکھیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارا پروردگار کتنا عظیم ہے، اس کی قدرت کتنی عظیم ہے کہ اس نے ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں بھی ہمیں بھوکا نہیں رکھا۔ 3 اندھیروں میں بھی وہ کھلاتا رہا، اور 3 اندھیروں میں اس نے ہماری پرورش فرمائی۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس نے دور کر دیا؟ وہ کون ہے جس نے تجھے بھلا دیا؟ اور پھر دنیا میں آیا، بچپنا گزرا، جوانی میں ہوا، اور دھیرے دھیرے بال سفید ہونا شروع ہوئے، یہاں تک کہ بہتوں کے پورے سفید ہو گئے۔ اور ایک دن پھر وہ بھی آتا ہے کہ سب کو روتا بلکتا چھوڑ کر، ماں ہو تو بچوں کو، بھائی ہو تو اپنے اہل خانہ کو، اولاد ہو تو ماں باپ کو، سب کو
روتا بلکتا چھوڑ کر یہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اور اپنے ساتھ کل اسباب سے، مرد ہے تو کفن کے 3 کپڑے، عورت ہے تو کفن کے 5 کپڑے، اس کے علاوہ نہ وہ تحصیل سے کوئی اسٹامپ پیپر اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے، نہ وہ سمپتی، نہ جائیداد، نہ دولت، نہ گاڑی، کچھ بھی نہیں لے کے جاتا۔ اپنے ساتھ اگر کچھ لے کے جاتا ہے تو اپنا نام اعمال لے کے جاتا ہے۔ بیٹی کہتی ہے ماں 1-2 بات مجھ سے کہہ دے، کم از کم میرے دل کو سکون پہنچے گا، لیکن ماں کی روح سن رہی ہوتی ہے، اب جواب دینے سے عاجز ہو چکی۔ وہی زبان جس سے ماں پیار بھرے انداز میں بیٹی کہہ کے بلاتی تھی، اسی زبان پر قدرت نے تالا لگا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ ذرا سا فرزند، بہتوں کا چھوٹے چھوٹے بچے، جوان بچے چلے جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، مگر سب ایک پیغام دے کے جاتے ہیں۔ ان کا جنازہ 4 کاندھوں پہ جاتا ہے، 40 قدم جنازے کے ساتھ چلیں، بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اتنی فضیلت اس سلسلے میں آئی ہے۔ 10 قدم چاروں سرہانوں کو یعنی چاروں طرف سے پکڑ کے چل لے تو بڑا اس کا اجر ہے۔ لیکن میں بتا رہا ہوں کہ وہ جو جنازہ جا رہا ہے وہ زبان حال سے خاموش پیغام دے کے جاتا ہے۔ عزیزم حافظ و قاری تحسین رضا کی والدہ محترمہ مرحومہ ہوں یا ہمارے اور آپ کے اعزاء قاری میں سے جو بھی ہوں، جس کا بھی جنازہ سوئے دارالبقا جاتا ہے، شہر خاموشاں کا مسافر بن کے جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو سب کو ایک ہی پیغام دے کے جاتا ہے، اور وہ پیغام میں اگر آپ کے سامنے منظوم انداز میں پیش کروں تو وہ پیغام یہ ہے: حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، بس یہی ہے مقام آخری حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو۔ آپ تصور کریں کہ ایک دن آپ کا جنازہ بھی دنیا سے جا رہا ہے، اور یہ افسانہ یا کہانی نہیں ہے، جائے گا، جانا ہی ہے، یہ طے ہے، جانا ہی ہے۔ اور سن 2022 کی ڈائری ہم لوگ کراس کر سکیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، جنوری کا مہینہ ہم مکمل دیکھ سکیں اس کی بھی کوئی ضمانت نہیں۔ یار صبح کا سویرا ہمارے نصیبے میں لکھا ہے، اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لمبی امیدوں سے کیا فائدہ، ہمارا اور آپ کا گویا کہ جنازہ جا رہا ہے، گھر والے رو رہے ہیں، اور ہم اور آپ سب یہ کہتے ہوئے دنیا کو الوداع کہہ رہے ہیں: حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، بس یہی ہے پیام آخری حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، کہنا سب جیتے جی کے ہے شکوے گلے، کہنا سب جیتے جی کے ہے شکوے گلے، آج سے ختم دنیا کے سب سلسلے، کہنا سب جیتے جی آج سے ختم دنیا کے سب سلسلے، شمع ڈھلنے کو ہے دم نکلنے، شمع ڈھلنے کو ہے دم نکلنے کو ہے، اب ہے قصہ تمام آخری
حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو. اور میت کو نہلانے کے حوالے سے، کفنانے کے حوالے سے یہ شعر دیکھیں آپ حضرات. مجھ کو نہلا کے پہنا دیا ہے کفن، مجھ کو نہلا کے پہنا دیا ہے کفن. رو چکے مل کے ماں باپ بھائی بہن، مجھ کو حیرت میں ہے دوستو، موت بھی آج حیرت میں ہے. بس یہی ہے انتظام آخری. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم. نہلانے کے سلسلے میں، میت کو نہلانے کے سلسلے میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ جس تختے پر اسے نہلا رہے ہیں اس کو 3 مرتبہ دھونی دی جاتی ہے. اور یہ مسائل ہمارے نوجوانوں کو بھی یاد ہونا چاہیے، چونکہ ضروری نہیں کہ آپ کا انتقال ہو تو آپ حسن پور ہی میں ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہیں اور ہوں. تو کچھ مسائل ہمارے بچوں کو جو تدفین سے متعلق ہیں، نماز جنازہ سے متعلق ہیں، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہم اگر کہیں ایسی سچویشن میں آ جائیں تو اپنی میت کو سنت کے مطابق نہلا سکیں. باقی تو غسل میں ایک فرض ہے، وہ پورے بدن پہ پانی بہانا ہے، لیکن باقی بہتر یہ ہے کہ سنت اور مستحبات کا خیال رکھا جائے، کما حقہ ثواب مل جائے آپ کو بھی اور میت کو بھی. اس کے بعد جب آپ نہلا دیتے ہیں تو میت کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ بھی ملاحظہ فرمائیں. خوشبو میں کفن کو بسانے لگے، میری میت کو دلہن بنانے لگے. دوستو اب اٹھاؤ جنازہ میرا، دوستو اب اٹھاؤ جنازہ میرا. ہو چکا انتظام آخری حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو. اور دنیا کتنی بے مروت ہے کہ اپنے عزیزوں کو بعد مرنے کے بھولا دیتی ہے. آپ اپنے اوپر ہی دیکھ لیں اس چیز کو فٹ کر کے، کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو ہر ہفتے میں جمعرات یا جمعے کو اپنے والدین کی قبر پہ جاتے ہوں گے. خود محاسبہ کریں، اوروں کو چھوڑیں، اپنا خود محاسبہ کریں کہ کتنے کم لوگ ہوں گے جو اپنے عزیزوں کی قبروں پر جا کر کے ہفتے میں 1 روز فاتحہ پڑھ لیتے ہوں. یار مہینے میں چلے جائیں تو غنیمت ہے، لیکن ہاں کچھ اولاد ہے ایسی، کچھ بھائی ہیں ایسے، کچھ اپنے عزیزوں کی قبروں پہ جانے والے ہیں ایسے کہ وہ ہفتے میں کسی اور کام میں تو ناغہ کر سکتے ہیں، لیکن قبرستان میں بہرحال انہیں جانا ہے اور اپنی مرحومین کے روح کو ایصال ثواب کرنا ہے. وہ قابل مبارک بات ہے. بہرحال عام مزاج دنیا کا یہی ہے کہ یہ بڑی بے مروت دنیا ہے. یہ شعر سنیں. کیسی دنیا ہے مرشد غضب رے غضب، کیسی دنیا ہے مرشد غضب رے غضب، چند دنوں میں یہاں بھول جاتے ہیں سب. کیسی دنیا ہے
गजब रे गजब, चंद दिनों में यहाँ भूल जाते हैं सब, जिस बहाने मेरी याद आ जाए तो, जिस बहाने मेरी याद आ जाए तो, पढ़ लेना कलाम आखरी आखरी। पढ़े तमामी हजरात, हश्र में थे मिलेंगे मेरे हजरात।